دینے کے لیے انسان کو اللہ ضرورتیں اس پر ڈالتے ہیں، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، شادی بیاہ کی ضرورت، رہائش کی ضرورت، یہ حاجتیں اللہ ڈالتے ہیں۔ اب اگر اس نے ان حاجتوں کو اللہ کے غیر کی طرف سے سمجھا تو فیل ہو گیا، اور اگر ان حاجتوں کے پورا کرنے میں، ان ضرورتوں کے پورا کرنے میں اللہ کے غیر میں لگا تو پھر بھی فیل ہو گیا۔ ضرورتیں تو اللہ ہی ڈالتے ہیں اور اللہ ہی پوری کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورتوں کے پورا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیسے کمانا، چیزیں لینا، چیزیں جمع کرنا، اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرنا، اور ایک طریقہ یہ تو عام انسانوں کا، کافروں کا بھی طریقہ ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے۔ انسان کا دیکھنا کمزور، سننا کمزور، بولنا کمزور، جس چیز کو یہ نفع سمجھے گا، اپنے تجربے سے کامیابی حاصل کرنا چاہے گا تو کبھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک وہ کامیابی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی۔ اللہ کا علم کامل ہے، 1000 سال پہلے کیا ہوا یا 1000 سال بعد کیا ہوگا اللہ کے سامنے۔ ماضی، حال، مستقبل یہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے سب برابر ہیں۔ اللہ جل شانہ کا علم کامل ہے، کوئی چیز اس کائنات کی اس سے چھپی ہوئی نہیں، اس کا دیکھنا کامل ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتا، اور ایک زمین دوسری زمین کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتی، اور سمندروں کی تہوں میں کیا ہے اور پہاڑوں کی تہوں میں کیا ہے یہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ انسان تو 6 سمتیں ہیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، اگر ایک طرف دیکھتا ہے تو باقی 5 طرف کیا ہے اس کو نظر نہیں آتا، پھر ایک طرف بھی پردے کے پیچھے نظر نہیں آئے، صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، اور سامنے بھی یہ چیزوں کے ظاہر کو تو دیکھتا ہے، اس کے اندر کیا ہے یہ نہیں بتا سکتا۔ ایک آدمی، اس کے پاس کوٹھی ہے، گاڑی ہے، اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی خوشی میں ہوگا، اور وہ ملک میں سب سے پریشان آدمی، ملک میں بھی نہیں آ سکتا، تو یہ اندر اس کے کیا ہے اس کو یہ نہیں جانتا۔ جیسے ایک بیٹے اور باپ کا علم برابر نہیں ہو سکتا، چھوٹا بچہ اس کو باپ کہتا ہے کہ یہ جلیبی لینی ہے یا یہ ہیرے کی انگوٹھی ہے، ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے اس میں سونا بھی لگا ہوا ہے، یہ لینا ہے یا جلیبی لینی ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جلیبی لینی ہے۔ اب باپ اسے سمجھاتا ہے کہ یہ ہیرے کی انگوٹھی لے لو، اس کے اندر بڑا نفع ہے، یہ اس کے اندر کوٹھیاں چھپی ہوئی ہیں، اس کے اندر گاڑیاں چھپی ہوئی ہیں، اس کو بیچو گے ساری زندگی، اس میں لاکھوں من جلیبیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اور وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ انگوٹھی کڑوی ہے، جلیبی میٹھی ہے، جلیبی گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، جلیبی ذائقے دار ہے، یہ بے ذائقہ ہے، وہ اپنی دلیلیں دیتا ہے۔ اس لیے کہ ایک بچے اور باپ کا علم برابر نہیں ہو سکتا، تو مخلوق اور خالق کا علم کیسے برابر ہوگا؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، وہ تمہاری اگلی اور پچھلی، چھوٹی اور بڑی ساری باتوں کو جانتے ہیں، تمہاری کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جو ہم نہ جانتے ہوں، اور تمہیں ہماری کسی بات کا بھی پتہ نہیں سوائے اس کے جو ہم نے خود بتائی۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ سمیع ہیں، بصیر ہیں، اتنا پتہ ہے ہمیں، اللہ سمیع ہیں، بصیر ہیں، تمہیں ہماری کسی بات کا پتہ نہیں سوائے اس کے جو ہم نے خود بتائی ہیں، اور ہمیں تمہاری ساری باتوں کا پتہ ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، راز جو ہم نے کسی کو نہیں بتایا، نہ اپنے کو، نہ پرائے کو، نہ دوست کو، نہ اجنبی کو، کسی کو بھی نہیں بتایا، اس کو بھی جانتے ہیں کہ دل کے اندر کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ اس سے زیادہ چھپی ہوئی کون سی ہوتی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ جو خیال ابھی تک ہمارے دل میں نہیں آیا، کل آئے گا، پرسوں آئے گا، سال بعد آئے گا، ہمیں نہیں پتا کیا خیال آئے گا، اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ ہم تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتے ہیں اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. برابر ہے، بالکل برابر ہے. تم میں سے کوئی آدمی کسی کے کان میں چپ کے بات کرے کہ اس کو قریب والا نہ سن سکے، اس آواز کو سننا اور جو اونچی آواز سے بول رہا ہے، ان آوازوں کو سننا ہمارے لیے برابر ہے. اور تم میں سے کوئی آدمی رات کے اندھیروں میں چھپ کر کچھ کرے اور جو دن کی روشنی میں سب کے سامنے چل رہا ہو، ان دونوں کو دیکھنا ہمارے لیے برابر ہے. اللہ کا دیکھنا اتنا زبردست، اس کا سننا اتنا زبردست. اگر ساری دنیا کے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں، جو مر گئے ہیں ان کو بھی بلا لو اور جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کو بھی بلا لو، ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات یہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور یہ اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں، کوئی انگلش میں، کوئی پشتو میں، کوئی سنسکرت، کوئی اپنی پاکستان میں کتنی زبانیں ہیں، ان ساری زبانوں ہر ایک اپنی اپنی زبانوں میں مانگے. لا یشغلہ سمع عن سمع، ایک کا سننا ان کو باقیوں کے سننے سے غافل نہیں کرتا. وہ ایک وقت میں ساروں کی آوازوں کو سنتے ہیں اور ان ساروں کی آوازوں کو سن کر ان کی تمناؤں کو پورا کرنے، ہر ایک کی تمنا. اب سائنسدان کیا تمنا کریں گے کہ وہ مجھے اتنی بڑے، اب ان کو ان کے حساب سے، علماء کو ان کے حساب سے ہر ایک کی تمنا ہم پوری کر دیں. لا ينقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اس سے ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لو، اس سے جو کمی، اس سے جو تری لگ گئی، اس سے جو سمندر میں کمی آ گئی، ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. اس کے خزانے اتنے زبردست ہیں، اس کا علم اتنا زبردست ہے. ایک وقت میں ساروں کی آوازوں کو سنتے ہیں، ایک وقت میں اللہ جل شانہ ساروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. تو وہ قدرت والے ہیں. اس پوری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو اپنی قدرت سے بنایا. اس پوری دنیا میں صرف ایک چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اور وہ پہلا انسان ہے. اس لیے انسانوں میں کتنے کمالات ہیں. باقی کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے نہیں بنائی، حکم دیا، حکم سے بنا دی. پہلے پانی بنایا، اس کے اوپر جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر پانی کا ایک بلبلہ اٹھایا، اس بلبلے پر قدرت چلا کے اس سے زمین بنا دی. وہ جو خانہ کعبہ، اسی لیے خانہ کعبہ کو اس زمین کی ناف کہتے ہیں، کیونکہ بچے کا جسم ماں کے پیٹ میں ناف سے بننا شروع ہوتا ہے. اسی طرح یہ زمین کی ناف خانہ کعبہ کو کہتے ہیں کیونکہ زمین وہاں سے بننا شروع ہوئی تھی. وہاں پانی کا ایک بلبلہ اٹھایا اور اسے فرمایا کہ زمین بن جاؤ. نہ مٹی ڈالی، نہ ریت ڈالی، نہ پتھر ڈالے، نہ سیمنٹ ڈالا، صرف پانی کے ایک بلبلے کو فرمایا کہ زمین بن جاؤ. وہ 6.5 کروڑ مربع میل کی زمین بن گئی. یہ خشکی 6.5 کروڑ مربع میل کی ہے، اور پانی کو ملا کر یہ دنیا، یہ زمین 19 کروڑ مربع میل کی زمین. اس سے 10 گنا بڑی جنت سب سے آخری جنتی کو دیں گے. سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، جہنم کے عذاب برداشت کرتے کرتے سب سے آخر میں جو نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دیں گے. تو اللہ، یہ 19 کروڑ مربع میل کی یہ ساری زمین اللہ نے اپنی قدرت سے زمین بنائی، اپنی قدرت سے آسمان بنائے. یہ آسمان اتنے بڑے ہیں کہ 7 زمینیں پہلے آسمان کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا، اور ایک ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کا فاصلہ. اتنے بڑے بڑے آسمان بغیر ستونوں کے بنائے. ساری دنیا کے انسان ایک چھوٹا سا چھت بغیر ستون کے نہیں بنا سکتے. یہ اجتماع گاہ کا پتلا سا کپڑا، اس کو بغیر ستونوں کے ہم نہیں کھڑا کر سکتے. اللہ جل شانہ نے 500 سال کی موٹائی یاقوت اور سونا چاندی کے بنے ہوئے یہ آسمان، ان کو اللہ جل شانہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اس آسمان اور زمین کو گرنے سے صرف اس کے حکم نے روکا ہوا ہے، اللہ کے حکم نے روکا ہوا ہے. تم یہ پرندوں کو دیکھتے نہیں کہ یہ ہوا میں کھڑے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن. ان کو صرف گرنے سے رحمان نے روکا ہوا.
یہ سائے لمبے ہوتے ہیں، صبح کے وقت سایہ لمبا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہوتا ہے، یہ خود یہ دھوپ کی وجہ سے نہیں ہوتے، یہ تیرے پروردگار کے حکم کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر تیرا پروردگار چاہتا تو یہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہتے، یہ سائے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا۔ آج تک کیا ہوا، جو کچھ ہوا اور جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا، یہ سب کچھ اس کے چاہنے سے، اللہ کے امر سے ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، یہ سب اللہ جل شانہ کے علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پہلے انسان، اس میں کتنے کمالات رکھے ہیں۔ ایک محدث تھے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، زبانی 10 لاکھ حدیثیں تحقیق کر کے۔ انسانوں کے اتنے کمالات، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے۔ پھر وہ جنت کتنے کمال والی ہوگی جس جنت کی ہر چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ تو یہ آسمان اللہ کے حکم سے بنے، پہلا آسمان، دوسرا اس سے اتنا بڑا، تیسرا اس سے اتنا بڑا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمینوں اور آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ جل شانہ کا عرش، اس کے سامنے یہ سارے آسمان اور زمین، اور یہ سارے آسمان ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا، اور یہ سارے آسمان چڑچڑاتے ہیں، اطت السماء، جیسے نئی کرسی پر آدمی بیٹھے یا نئی چیز پر تو وہ اس میں آواز آتی ہے، ایسے ہی وہ آسمان چڑچڑاتا ہے۔ اور کیوں نہ چڑچڑائے، اس لیے کہ کسی آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے اللہ کی عبادت میں نہ لگے ہوئے۔ جہاں ہمارا خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر فرشتوں کا بھی خانہ کعبہ ہے، آسمانوں میں 70,000 فرشتے اس کا طواف ہر وقت کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ کر لے پھر اس کی کبھی باری نہیں آئے۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتے، انسان کے ساتھ کتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ نے انسان کی حفاظت میں فرشتوں کو لگایا ہوا ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے وہ فرشتے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ پھر 2 فرشتے اس کے اعمال لکھنے کے لیے ہر وقت، وہ روزانہ تبدیل ہوتے ہیں، صبح و شام۔ 7 ارب انسانوں سے زیادہ دنیا میں موجود ہیں، 14 ارب فرشتے فجر کے وقت آئے تھے اور 14 ارب فرشتے عصر میں آئیں گے۔ فجر سے پہلے دن والے فرشتے آ جاتے ہیں اور رات والے فرشتے فجر پڑھ کر جاتے ہیں، اس لیے فجر کی نماز میں دن والے بھی ہوتے ہیں، رات والے بھی ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ پھر عصر کی نماز پڑھ کر دن والے چلے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے ہر میں سے ہر ایک کے ساتھ فرشتے، اللہ تو بھولتے نہیں، لیکن قیامت کے دن یہ مجرم انکار نہ کر سکے، لکھی ہوئی ہر چیز موجود ہے۔ اس لیے وہ فرشتے وہ یہ نہیں لکھتے کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، کپڑے کتنے ہیں اس کے، بلکہ اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، اس نے غلط دیکھا یا صحیح دیکھا، اس نے بولا تو کیا، اس نے کام کیا تو اعمال کیا کیے، اعمال کو لکھتے ہیں۔ اور اللہ کریم ہے، اس لیے دائیں طرف والا فرشتہ جو نیکیاں لکھنے والا ہے اس کو امیر بنایا ہے، وہ امیر ہے۔ اگر آدمی بائیں طرف والا جو گناہ لکھتا ہے اس کو وہ اس سے پوچھے بغیر نہیں لکھ سکتا۔ جب آدمی سے گناہ ہو جائے تو پوچھتا ہے امیر صاحب لکھ لوں، کہتے ہیں تھوڑی دیر صبر کرو، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے امیر صاحب لکھ لوں، کہتے ہیں ابھی صبر کرو، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں۔ 3 دفعہ کے بعد جب اس نے نہیں کی تو کہتا ہے ایک گناہ کے بدلے میں 1 ہی لکھوں۔ اور نیکی کرنے والا جب اس نے نیکی کی تو اسے تو وہ تو خود امیر صاحب ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کم از کم 10 نیکیاں، 1 کے بدلے میں 10 نیکیاں تو کم از کم۔ اور اللہ کے راستے میں نکل کر کی، یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر 1 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، اپنے گھر میں ہم 49 کروڑ دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، یہاں 1 دفعہ پڑھیں گے اتنا اجر ملے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی قیمت، اب وہ اعمال
کی قیمت بڑھ گئی, ہر عمل کی قیمت بڑھ گئی. ابھی تو ہماری آنکھوں پر پردہ ڈالا ہے, نظر نہیں آتا کہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. مرنے سے پہلے اللہ وہ پردہ ہٹا دیتے ہیں, پھر نظر آئے گا کہ مرنے آدمی کو عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے, درود شریف سے کیا ہوتا ہے. ایک عمل کا اجر یہ پوری دنیا, ایک سبحان اللہ کا اجر اس پوری دنیا میں پورا نہیں آ سکتا. اس لیے لیکن اس وقت پھر آدمی کر نہیں سکے گا. ابھی کرنے کا وقت ہے, ابھی کرنے کا موقع ہے. تو اللہ جل شانہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے, اتنی زمینیں بنائیں, اللہ نے یہ سورج بنایا. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة, اے انسانوں مجھے یہ بتاؤ اگر ہم ہمیشہ کے لیے رات ہی رات بنا دیتے تو اللہ کے علاوہ کون تھا جو تمہیں ایسی روشنی والا دن بنا کر دیتا, ایسا دن بنا کر دیتا. اللہ جل شانہ نے یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج بنایا. اتنا بڑا سورج ہے. اتنے بڑے سورج کو قطب شمالی سے قطب جنوبی اور قطب جنوبی سے قطب شمالی کس طرح اس کی حرکت چل رہی ہے. سورج بھی چل رہا ہے اور چاند بھی چل رہا ہے اور زمین بھی, لیکن ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا سکتے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, یہ سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے اور یہ دن اور رات کا نظام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ اس قدرت والی ذات کی کاریگریاں. اللہ جل شانہ نے یہ سب بنایا, سورج بنایا, اس کی منزلیں مقرر کی, اور اللہ جل شانہ نے اس میں برج بنائے. اس کے کتنا بڑا سورج, ایک طرف جاتا ہے تو دوسری طرف 6 مہینے کی رات, ادھر 6 مہینے کا دن. درمیان والے ملکوں میں 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سورج چلتا ہے. اور پھر چاند اللہ نے بنایا, اس سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے, اس سے جسم, آدمی کے جسم کے خون کی حرکت پر اور سمندروں کے اندر پانی کی موجوں پہ اثر پڑتا ہے. خاص راتیں ہیں چاند کی جس میں یہ موجیں حرکت کرتی. آدمی کے جسم کے خون کا بھی حساب اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینے کی, چاند کے مہینے کی 17 اور 19 اور 21 تاریخ کو پچنے لگاؤ گے تو نقصان نہیں ہوگا. 17 اور 19 اور 21 تاریخ کو خون کی گردش اس چاند کے حساب سے وہ ایسی جگہ پر ہوگی کہ اس میں نقصان نہیں ہوگا. تو اس لیے اس پہ اثر پڑتا ہے. یہ اللہ جل شانہ کا نظام ہے. اور پھر پہلے تو دن بنایا, پھر فرمایا کہ اگر ہم ہمیشہ کے لیے دن ہی دن بنا دیتے تو رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو تمہیں ایسی سکون والی رات بنا کر دے. اللہ نے رات بنائی. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, محض اپنے فضل و کرم سے اس نے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو اور دن میں اللہ کی روزی کو تلاش کر سکو. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بنایا. یہ اللہ کا احسان ہے. حکومت والے تھوڑی سی بجلی دیتے ہیں اور کتنا بل مانگتے ہیں. اللہ جل شانہ ہر جگہ یہ سورج کی روشنی سے سارے فائدہ اٹھاتے ہیں. فصلیں پکتی ہیں, مہینوں کا حساب لگاتے ہیں, اس سے جو ہے وہ سارے روزے کا حساب, ساری چیزوں کا, لیکن وہ کبھی بل نہیں مانگا, بل کبھی نہیں مانگا. افریقہ کے صحراؤں میں ہماری تشکیل ہوئی تھی, وہاں پر انہوں نے کبھی بجلی دیکھی ہی نہیں, لیکن سورج سے, وہ بھی سورج کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, سورج کے بغیر, لیکن کبھی بل نہیں آیا, بل کبھی نہیں آتا. یہ سورج اللہ نے بنایا, رات اور دن اللہ نے بنائے, یہ خود بخود نہیں رات اور دن آتے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, اس پوری دنیا میں رات کو دن میں داخل کرتے ہیں, دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. یہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے, اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا نظام ہے. پھر اسی طرح یہ کھیتیاں جو تم اگاتے ہو, جو تم بوتے ہو, اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ان پکی ہوئی کھیتیوں کو ریزہ ریزہ کر دیں, پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ کہ اس سال تو ہم محروم ہو گئے.
افرأیتم الماء الذی تشربون، اے انسانوں مجھے یہ بتاؤ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم نے اتارا؟ اللہ جل شانہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پانی کے اتنے بڑے بڑے ذخیرے بنائے، اتنے بڑے بڑے سمندر بنائے، لیکن اب دور والے سمندر سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ کراچی کے سمندر سے لاہور والے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ تو اللہ جل شانہ اس سمندر، ایک تو سمندر کا پانی کھارا بنایا کیونکہ لاکھوں جانور اس میں مرتے ہیں اور پورے کراچی کا گند، ساری دنیا کا گند اس میں جا کر گرتا ہے، اگر وہ میٹھا پانی ہوتا تو اتنا بدبودار ہو جاتا کہ سارے لوگ مر جاتے بدبو سے۔ وہ کھارا پانی اس سمندر کی ایک لہر کراچی کے سارے گند کو صاف کر دیتی۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ اس پانی سے، سمندر والے پانی سے بادلوں میں اس پانی کو اٹھاتے ہیں بادلوں کی شکل میں، اور ہواؤں سے اس کو چلا کر پہاڑوں پر جا کر برساتے ہیں کہ شہروں والے اس کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہواؤں کے ذریعے سے لاکھوں من پانی کو وہاں لے جاتے، اور پھر بادلوں میں جو پانی آتا ہے وہ کھارا نہیں ہوتا، اگر وہی پانی اگر بادلوں میں آتا تو یہ ساری فصلیں تباہ ہو جاتی، سارے زمینیں بیکار ہو جاتی۔ بالکل صاف ستھرا پانی وہ بادلوں میں آتا ہے اور پھر اس کو برف کی شکل میں جا کر پہاڑوں پر جماتے ہیں، اور پھر گرمیوں میں وہ پگھل پگھل کر لوگوں کے کام آتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے میں تو غور کرے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اتنی چیزیں ہم نے تمہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بنائی، تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے اتنا کچھ ہم نے بنایا۔ آسمان سے پانی کو برسایا اور زمین کو ہم نے پھاڑا اور اس میں سے یہ سب پودے اگائے اور یہ فصلیں اگائیں، یہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ پانی، یہ آگ جو تم جلاتے ہو، یہ درخت تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے؟ یہ گیس اللہ نے بنائی، پیٹرول، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی، اور اتنا کچھ رکھا ہے انسان تو سمجھ نہیں سکتے۔ قیامت کے دن اللہ اس زمین کو فرمائیں گے کہ اپنے خزانے نکال دو، تو وہ اتنے خزانے نکالے گی کہ لوگ حیران ہوں گے کہ اتنا کچھ اس کے اندر تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ سب کچھ انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا، سورج، چاند اور ستارے بنائے۔ پھر پانی اللہ جل شانہ ایک مقررہ مقدار پر اتارتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم آسمان سے ایک مقررہ مقدار کے مطابق پانی اتارتے ہیں، اگر زیادہ اتاریں تو بھی تمہارے لیے عذاب ہوگا، اور اگر تھوڑا اتاریں تو پھر بھی تمہارا کام اس سے بھی نہیں چلے گا۔ قحط آ گیا، یہ اللہ اتارتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں تو رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو ایسا نتھرا ہوا صاف پانی تمہیں لا کر دے۔ پہلے یہاں رائے گنج میں یہ کڑوا پانی ہوتا تھا، اسٹیشن سے اس میں بھر بھر کر لاتے تھے، مٹکوں میں بھر بھر کر لاتے تھے پینے والا پانی۔ پھر دعائیں پڑھ کر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے پڑھنے کی برکت سے وہیں سے میٹھا پانی نکال لیا۔ اللہ قادر ہے، اللہ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے۔ انسانوں کے لیے کچھ کام ممکن ہوتے ہیں اور کچھ ناممکن ہوتے ہیں، اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ جل شانہ نے تو اللہ جل شانہ نے انسان کو کتنے دوروں سے گزار کر بنایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ایک قطرے سے اللہ جل شانہ نے انسان کو ایک گندے قطرے سے بنایا، خوشبودار کھانوں سے نہیں بنایا۔ پھر خوشبودار کھانے کے بعد جو کھانے بنتے ہیں، خوشبودار کھانے، مٹھائیاں، ان سے نہیں بنایا۔ اس کے کھانے کے بعد جو خون بنتا ہے اس سے بھی نہیں بنایا، اس سے بھی خراب جگہ سے۔ پھر انسان کو آنکھوں سے نہیں، منہ سے نہیں نکالا، گندگی کی جگہ سے نکالا تاکہ یہ تکبر نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ اس کی ذات، انسان کی ذات،
قتل الانسان ما اکفرا، ہائے مارا جائے یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، یہ دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے کس چیز سے بنایا ہے. اور کپڑوں پہ وہ پانی لگ جائے کوئی آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا، اس پہ اللہ نے قدرت چلا کے انسان کو ایسا خوبصورت دنیا میں سب سے افضل مخلوق بنا دی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس نے غافل کر دیا اس کریم پروردگار سے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے انسان کی صورت بنائی. ہر انسان کی صورت دوسرے سے مختلف ہے. کتنے انسان ہیں؟ اربوں انسان، ہر ایک کی دوسرے سے صورت مختلف. پھر وہ اتنی قدرت والے ہیں، ان سارے مرنے والوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے. ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتے. کہ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اب ہم اس کی روح نکال رہے ہیں، تم واپس لا کے تو ذرا دکھا دو. اگر کوئی طاقت ہے تو روح واپس لا کے دکھاؤ نا. جب وہ پنڈلی سے پنڈلی مارتا ہے اور پھر جب روح اس کی ہنسلی تک پہنچتی ہے تو پھر کہتے ہیں ڈاکٹر کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، دوائی دیکھو، کوئی تعویذ دینے والا، کوئی دم کرنے والا. وہ سمجھ جاتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اب اسے کوئی تعویذ فائدہ دینے والا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آخری وقت میں ان کا انتقال ہو رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی، شعر پڑھ رہی تھی کہ جب آدمی پر موت آتی ہے تو پھر ایسی چیزیں فائدہ نہیں دیتی. کہے میری بٹیا یوں نہ کہو، یوں کہو نا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. موت آ گئی، جس سے تو بھاگتا تھا وہ موت آ گئی ہے. آیت پڑھو نا، قرآن کی آیت پڑھو، شعر نہ پڑھو. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. خود ڈاکٹر بھی مرتے ہیں، ڈاکٹروں کے ہاتھ میں لوگوں کی جانیں نکلتی ہیں. بڑے سے بڑے ڈاکٹر ان کو نہیں بچا سکتے. اور مردے کو ساری دنیا مل کر ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتی. اللہ جل شانہ قیامت کے دن سارے مردوں کو زندہ کریں، سارے کے سارے مردوں کو. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، جو ایٹم بم سے مرے تھے، جو سمندر میں ڈوب گیا تھا، جس کی لاش ہی آج تک نہیں ملی تھی، ان ساروں کو ہم جمع کریں گے. تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے. جو بچہ ماں کے پیٹ سے ایک دفعہ پیدا ہوا تھا اس کو ہم قیامت کے دن لے کر آئیں گے. لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اس دن ہم اس کو وہاں پر لے کر آئیں گے. کتنی دیر لگے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا آنکھیں بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، ہمارا حکم پورا ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگے گی. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. اتنی دیر بھی نہیں لگے گی ہمارا حکم. وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس دن ہم کہیں گے کہ میدان حشر قائم ہو جائے، وہ قائم ہو جائے. ساری دنیا کے مردوں کو اللہ زندہ کریں گے. وہ مکے کے کافر آگے سے کہتے تھے کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا. جب ہم مر کے ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے پھر ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو اللہ جل شانہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ہڈی کو زندہ کرنا تو آسان ہے، تم پتھر کے اور لوہے کے بن کر دکھا دو، ہم اس کو بھی زندہ کر دیں گے. تم نے اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھا. قل کونوا حجارۃ او حدیدا. پتھر کے بن جاؤ، لوہے کے بن جاؤ، کوئی ایسی چیز بن جاؤ جس کا زندہ کرنا تمہارے خیال میں لوہے اور پتھر سے بھی مشکل ہو. او خلقا مما یکبر فی صدورکم. کوئی ایسی چیز بن کے دکھا دو، ہم اس کو بھی زندہ کریں. ایک سردار مکے کا کافر وہ ایک پرانی ہڈی اٹھا کر لایا حضور کے پاس اور آ کر اس نے ہاتھوں سے ایسے مسلی، پھونک ماری کا دیکھو یہ اڑ کر ختم ہو گئی، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے سورہ یاسین کی آخری آیتیں اتاری. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ کہتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. آپ فرما دیجئے
اس کو وہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. وہ ہر طرح کے پیدا کرنے سے خوب واقف. اللہ جل شانہ ساری دنیا کے انسانوں کو زندہ کریں. پہلے تو شروع میں کچھ بھی نہیں تھا, اللہ موجود تھے. نہ جبرائیل, نہ میکائیل, نہ فرشتے, نہ انسان, نہ جنات, کوئی چیز بھی نہیں تھی. کوئی چیز بھی اس کائنات میں نہیں تھی, نہ آسمان نہ زمین, کچھ بھی. اللہ اس وقت بھی موجود تھے. اول بلا ابتدا, وہ ایسے پہلے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں. لم یزل ولا یزال حیا قیوما, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ باقی رہیں گے. ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ باقی رہیں گے. ہر چیز پر فنا آئے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز پر فنا آئے گی, اللہ ہمیشہ باقی رہیں گے. ایک دن آئے گا جب اللہ اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اب کون باقی رہ گیا. وہ کہیں گے کہ اے اللہ آپ باقی ہیں, یا ہم 4 بڑے فرشتے, یا عرش کو اٹھانے والے فرشتے. اللہ فرمائیں گے یا عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی روح بھی نکال دو, ان کی بھی روح نکال دیں گے. اے اللہ اب تو صرف یہ 4 بڑے فرشتے. اللہ فرمائیں گے جبرائیل بھی مر جائے. اتنی بڑی مخلوق, اتنی بڑی چیز ہے جبرائیل کہ اس کا قد 14,000 سال لمبا قد ہے. یہاں سے آسمان تک صرف 500 سال ہے, یہ 500 سال ہے, اور جبرائیل کا قد 14,000 سال ہے. کیونکہ ہر آسمان کی موٹائی 500 سال, اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال. اسی طرح زمینوں میں, اور وہ کھڑے ہوں اپنی اصلی حالت میں تو پاؤں زمینوں کے نیچے تحت الثری میں, اور سر اس کا آسمانوں کے اوپر. اتنے بڑے فرشتے, اور ان کے 600 پروں میں سے ایک پر پہ قوم لوط کو اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے. اتنی طاقت والے, اتنے بڑے فرشتے. لیکن حدیثوں میں آتا ہے جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے ہو جاتے ہیں. اس ذات کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے ایک چڑیا کی طرح ہو جاتے. اللہ جل شانہ فرمائیں گے جبرائیل بھی مر جائے, اس کی بھی روح نکال دو, وہ بھی چیخ مار کے مر جائے گا. اسرافیل, میکائیل, اب کون رہ گیا ہے؟ اسرائیل کہے گا اللہ آپ رہ گئے ہیں یا میں رہ گیا ہوں. ساری دنیا کی روحیں تو اسرائیل علیہ السلام نے نکالی. اب اسرائیل کی روح نکالنے کے لیے کسی اور اسرائیل کی ضرورت نہیں, صرف فرمائیں گے مت, عربی میں مت میں نے مر جا, وہ بھی چیخ مار کے مر جائے گا. پھر اللہ جل شانہ 7 آسمان زمین کو پکڑ کے جھنجھوڑیں گے, اور پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اور کوئی جواب نہیں ہوگا. للہ الواحد القہار, ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو بڑا زبردست ہے. پھر اللہ جل شانہ فرشتے کو پیدا کر کے کہ پھر ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کریں, ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کریں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, یہ انگلیوں کے پورے کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی. پوری دنیا میں کسی کی انگلی کی لکیریں, انگلیوں کے پورے کی لکیریں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی, اتنا سا بھی فرق نہیں آئے گا. اسی انسان کو, اسی جسم کو اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے. ہم انسان بن گئے, اب کبھی ختم نہیں ہونا. مرنے سے پہلے کی زندگی یہ صرف امتحان کے لیے ہے. اصل زندگی اللہ نے ہماری آخرت والی زندگی بنائی ہے. وہاں بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے باغات, ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ کی قیمت, جنت کی ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ کی قیمت یہ پوری دنیا کے خزانے ادا نہیں کر سکتے. اس کی مٹی ہی زعفران کی ہے, جنت کی مٹی زعفران کی ہے, اس کا گارا مشک, خالص مشک ہے, اور اس کے پتھر بھی یاقوت اور یاقوت کے ہیں. اللہ جل وہاں کے جب پتھروں کا یہ حال ہے, مٹی کا یہ حال ہے, تو پھر وہاں کی نعمتیں کیسی ہوں گی. ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی, ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی. اس دنیا میں ہمیں صرف امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ 50-60 سال کی زندگی صرف اسی 50-60 سال کو گزارنے کے لیے نہیں دی. یہ 50-60 سال کی زندگی آخرت کی ہماری کھربوں 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 سال لمبی زندگی ہے, اس کی تیاری کے لیے دی. یہاں ہمیں انسان کو کسی چیز کا مالک نہیں بنایا. یہ امانت ہے, جو مال دیا ہے امانت ہے. یہ جسم امانت ہے, جسم امانت ہے, مال امانت ہے. اگر صحیح خرچ کیا تو اس سے کروڑوں گنا کا زیادہ آخرت میں مالک بنائیں. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, اصل خوشیاں آخرت میں ہیں, اصل تکلیفیں آخرت کی ہیں. وہاں پر اللہ
اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دنیا کی تکلیفیں تو جسم پر آتی ہیں, وہاں پر جسے تکلیف آئے گی تو روح پر بھی اور جسم پر بھی نظر آئے گا. یہ اس کی روح کو فرشتے مار رہے ہیں, یہ اس کے جسم کو مار رہے ہیں. یہ سانپ بچھو اس کے روح کو لڑ رہے ہیں, یہ سانپ بچھو اس کے جسم. تو وہاں پر اور جسم کو بھی بڑا, روح پر بھی تکلیف ہوگی اور جسم کو بڑا کریں گے. اس کے جسم کو بڑا کرو. اللہ جل شانہ ساروں کو دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن جب حساب لیں گے تو پوری دنیا کا حساب آدھے دن میں لے لیں گے. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, وہ بہت جلدی حساب لینے والے. لوگ ایک دکان کا حساب اتنی دیر میں نہیں کر سکتے, آدھے دن میں ساری دنیا کا حساب کتاب کر لیں گے. اور پھر جس دن حساب, پہلے تو حساب ہی نہیں شروع ہوگا کہ اللہ اتنا غصے میں ہیں, لوگ سفارش کرانے کے لیے جائیں گے, نبیوں کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, سارے کہیں گے نفسی نفسی, آج تو مجھے اپنا ہی ڈر ہے, آج میں سفارش نہیں کر سکتا. اللہ آج اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آئے, نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئیں گے, میں سفارش نہیں کر سکتا. سفارش اگر کر سکتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس سب لوگ مل کر آئیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی تمہاری سفارش کروں گا. پھر اللہ جل شانہ کے سامنے جا کے سجدہ کریں گے. اللہ جل شانہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, سوال کرو پورا ہوگا, جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی. سل تعطا اشفع تشفع, آپ سوال کریں پورا ہوگا, اور آپ جس کی سفارش کریں گے وہ پوری کی جائے گی. پھر جب حساب کتاب شروع ہوگا تو بس پھر آدھے دن میں ساری دنیا کو نمٹا کر جو جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں پہنچا دیں گے. تو اس وقت یعنی دوپہر تک یہ سارا کام پورا ہو جائے. اس لیے فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا, اس دن جنت والے ان کے قیلولہ کرنے کی جگہ بڑی زبردست ہوگی. جنت والوں کے قیلولہ کرنے کی جگہ, دوپہر کو جو قیلولہ کرتے ہیں اس کی جگہ بڑی زبردست ہو. جنت میں پہنچ گیا. یہ محنت کی جگہ ہے, دنیا محنت کی جگہ ہے. یہاں محنت کر کے آرام کریں گے قبر میں, اور ناشتہ کریں گے حوض کوثر پہ, اور دوپہر کا کھانا جا کے کھائیں گے جنت میں, اور رات وہاں آتی ہی نہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اللہ جل شانہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہم میں سے ہر آدمی پر ایسا وقت آئے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ جل شانہ صرف ایمان اور اعمال کو دیکھ لیں. ہم میں سے ہر ایک کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف ایک ذات نے کرنا ہے. ہمارے اور کامیابی کے درمیان چین, روس, جاپان, امریکہ کا کوئی تعلق نہیں. ہم ہیں اور اللہ. اور اللہ جل شانہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے, بس ایمان اور اعمال کو. دل کا یقین صحیح ہو, ایمان کامل ہو, اور جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو, فرماتے ہیں کامیاب ہے. فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد سعید سعادتا لا یشقى بعدها ابدا, یہ فلانا فلانے کا بیٹا ایسا کامیاب ہو گیا کہ اب کبھی ناکام نہیں ہوگا. یہ فلانا فلانے کا بیٹا ایسا بدبخت ہو گیا کہ اب کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اس سے پہلے قبر میں بھی حساب ہے, امتحان ہے. دنیا کے امتحان تو ایئر کنڈیشن کمروں میں ہوتے ہیں. لاہور کے جتنے امتحانوں کے کمرے ہیں یونیورسٹیوں میں سب ایئر کنڈیشن, اور وہاں پر ہوادار کمرے ہیں, ہوا ٹھنڈی ہوا ہے, پانی پینے کے لیے موجود ہے, اور امتحان لینے والا عاملہ بہت نرم دل ہے. پانی مانگو, کوئی چیز چاہیے مل جائے گی, اور لکھنے کے لیے وقت ہے, روشنیاں ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا قبر میں حساب ہوگا. مرنے کے بعد ابھی قبر دفن کرنے والے ابھی اس واپس نہیں گئے ہوتے کہ اس مردے کو آ کر اٹھاتے ہیں کہ اٹھ جواب دے. وہ دو فرشتے منکر اور نکیر جو آتے ہیں, اتنا وزنی لوہے کا ہتھوڑا لے کر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کے انسان اور جن مل کر اس ہتھوڑے کو نہیں اٹھا سکتے. اگر صحیح جواب نہیں دیا تو اس ہتھوڑے سے پٹائی ہو. یہاں تو امتحان میں فیل بھی ہو گیا تو کیا ہو جائے, اور وہاں کا امتحان, کمرہ امتحان کتنا ہے,
اتنا لمبا ہے جتنا آدمی کا جسم ہے، اتنا چوڑا ہے جتنا آدمی کا جسم ہے، اندھیرا ہے، وہاں کوئی روشنیاں نہیں، اور فرشتے جو آتے ہیں ان کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے، لوہے کے ناخن۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان کو کون جواب دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان والے کو اللہ ثابت قدم رکھیں گے، ایمان والے کو اللہ ثابت قدم رکھیں گے۔ بڑا مشکل، وہاں قبر میں جواب دینا ہے، تیرا رب کون ہے؟ ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ ابھی دفن کرنے والے واپس نہیں گئے ہوتے کہ مردے کو اٹھا کر یہ سوال پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان سے جب فرشتے سوال کریں گے تو یہ ان کو کہیں گے کہ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ یہ ان سے نہیں گھبرائیں گے۔ میرا دین اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم بتاؤ۔ اور وہ ایک دوسرے کو کہیں گے کہ پتہ نہیں اللہ نے ہمیں ان سے سوال کرنے بھیجا یا ان کو ہم سے پوچھنے بھیجا، چلو تیاری کر کے گئے، تیاری کر کے، اور ورنہ وہ ہتھوڑا۔ تو اس لیے یہ تو پھر قبر، پھر آخرت، پھر وہاں پر آخرت کی زندگی ہے، یہ حقیقت ہے۔ کل کا دن ہم پر آئے نہ آئے، قیامت کا دن تو ضرور آئے گا۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے بتایا وہ تو ضرور ہوگا۔ قیامت کا دن ہم میں سے ہر ایک پر ضرور آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر جو مجرم ہوگا اللہ فرمائیں گے اس مجرم کو پکڑو۔ جب کہیں گے اس مجرم کو پکڑو تو وہ 4 لاکھ فرشتے دوڑ کر جائیں گے، اور وہ کہیں گے، وہ عورت مرد کہیں گے کہ ہم پر رحم کھاؤ نا، تو وہ کہیں گے آج تو ارحم الراحمین نے تمہاری سزا کا فیصلہ کیا ہے، اس سے بڑا کوئی رحم کھانے والا تو ہے ہی نہیں، اس نے بھی تمہاری سزا کا فیصلہ کر دیا ہے، اب کہیں اپیل نہیں ہو سکتی، اس نے سزا کا۔ ان کو پکڑو، ان کو زنجیروں میں باندھو، آگ کی زنجیروں میں، اس کے جسم کو بڑا کرو، اس لیے کہ یہ حکومت پاکستان کا مجرم نہیں تھا، یہ رب العالمین کا مجرم تھا۔ جسم کو بڑا کریں گے، یہ کھال جو ہے 3 دن سفر کرو اتنی موٹی ہو جائے گی، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ جل گئی بس ختم ہو گئی، 3 دن جتنا سفر اتنی موٹی ہو جائے گی۔ اور پھر کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، 3 دن اتنی موٹی کھال، اور وہ اس کو ایک دن میں 70,000 دفعہ جلائیں کہ جب بھی وہ کھال جل جائے گی ہم اس کو پھر ٹھیک کر دیں گے تاکہ چکھے اس دن کے عذاب کی سختیوں کو۔ اللہ کی ناراضگی بڑی سخت ہے، اللہ ناراض ہو، اللہ ہم کو بچا دے۔ وہ مکے والے باتیں کرنا سمجھتے، اس لیے کہتے تھے آسمان توڑ کر ہم پر گرا دو نا، اے نبی جی یہ آسمان توڑ کر گرا دو نا، اور آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو، اور پھر وہاں سے لکھا ہوا بھی لے کر آؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ پہنچ گئے آسمان تک، ہم تب بھی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، تیرے رب کے عذاب کا صرف ایک جھونکا لگ گیا نا، ان کا دماغ ایسے ٹھیک ہوگا کہ پھر چیخیں گے کہ ہم ظالم تھے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تیرے رب کے عذاب کا صرف ایک جھونکا، پھر چیخیں گے کہ اے رب ہم ظالم تھے ہمیں معاف کر دے۔ پھر تو وہ قیامت کے دن یہ کافر پورا بازو چبا چبا کر کھا جائیں گے، مسلمان بھی حسرت، اس دن کا نام ہی حسرت کا دن۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، حسرت والے دن سے ان کو ڈراؤ۔ اس دن آدمی حسرت کرے گا لیکن حسرت کرنا فائدہ نہیں دے گا، ابھی کر لو، ابھی موقع ہے، سمجھایا ہے۔ جیسے ایک شفیق والد اپنے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سمجھا رہے کہ یہ 2 نعمتیں ہیں، جوانی اور صحت، فراغت، اس کو ضائع نہ کرو، اپنی ان صلاحیتوں کو اس مچھر کے پر پہ نہ لگاؤ، یہ دنیا تو مچھر کا پر ہے، یہ دین ایک مبارک زندگی ہے، اللہ کے احکامات ہیں، ان پر چلو گے دنیا میں بھی مزے کرو گے، آخرت میں بھی مزے کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ، یہ یہودی جو تھے، یہ نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کی اولاد، ان کی نسل میں اوپر ہزاروں انبیاء گزرے ہیں، لیکن ایمان اور اعمال کو چھوڑ دیا
اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میری لعنت ہے تمہارے اوپر. تو نبیوں رشتہ داری کو نہیں دیکھتے. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل سست ہوگا اس کا نسب اس کو قیامت کے دن بچا نہیں سکتا. اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبیوں کی اولاد نہیں تھے، وہ تو بت پرستوں کی اولاد تھے، لیکن ایمان اور اعمال کو مضبوطی سے پکڑا. اللہ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا. ساری دنیا ان کی نظر دیکھ کر چلتی تھی. کسرا بادشاہ، کسرا جو آخری بادشاہ تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں مدینہ منورہ میں آ گئی. وہ حضرت عمر کے بیٹے کے حصے میں، وہ اس کے حصے میں. تو وہ کسرا بادشاہ کی بیٹیاں ان کے بستر بچھاتی تھیں، اور وہ بکریاں چرانے والے صحابہ ان بادشاہوں کے فیصلے بیٹھ کر کرتے تھے، اور ساری دنیا ان کی نظر دیکھ کر چلتی تھی، اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر تھے، اپنی ذمہ داری پر تھے. تو اللہ کی مددیں اور نصرتیں ان کے ساتھ تھی. اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی. اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو دنیا پر نہ لگائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، یا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں. اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کو کوئی عقل نہیں. آپ نے اپنی صلاحیتیں دنیا پہ نہیں لگائیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک چاند نکلتا تھا، پھر دوسرے مہینے کا چاند نکلتا تھا، پھر تیسرے مہینے کا چاند بھی ہم دیکھتے تھے، اور حضور کی بیویوں کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی آگ نہیں جلتی تھی. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ ان کے بھانجے، سگے بھانجے، وہ سبق پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا خالہ جان پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ ردی کھجوریں اور پانی، کھجوریں اور پانی، اس پر ہمارا گزارا ہوتا تھا. کپڑے کتنے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک جوڑا مجھے ہدیے ملا تھا. جس عورت کی مدینے میں شادی ہوتی تھی وہ میرے سے وہ جوڑا مانگ کر لے جاتی تھی. 3-4 دن کہ شادی بھی گزر جائے گی اور برکت بھی آ جائے گی، پھر واپس پھر وہی پرانے کپڑے. کسی نے نئے جوڑے نہیں سلوائے. کہ زیورات، فرماتی تھی سونے کے زیورات نے ہمارے جسموں نے سونے کے زیورات نہیں دیکھے، لیکن اللہ کی قسم ہماری زندگی جنت جیسی زندگی تھی. اس لیے کہ ایمان اور اعمال پورے تھے. اللہ جل شانہ کا قرآن میں وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرے، ہم اس کو ضرور بھی ضرور دنیا میں بہترین زندگی گزروائیں گے. قسمیں کھا کر بہترین زندگی گزروائیں گے. حیاتا طیبہ، نکرہ لائے، نکرہ معرفہ نہیں لائے الف لام کے ساتھ. اس کا مطلب یہ بنتا ہے عربی میں کہ وہ ہر اعتبار سے بہترین زندگی ہوگی، ایک اعتبار سے نہیں، ہر اعتبار سے بہترین زندگی ہوگی. آج ساری دنیا کے انسان چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو، اسی لیے اسکول پڑھتے ہیں، اسی لیے کالج پڑھتے ہیں، اسی لیے تجارت کرتے ہیں، اسی لیے دکانیں کھولتے ہیں، اسی لیے ڈاکٹری پڑھتے ہیں، اسی لیے ساری دنیا کے رگڑے کھاتے ہیں. اور اللہ بتا رہے ہیں تو ایک کامیابی وہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے اپنے علم کامل کے ساتھ، کامل عقل والے نبیوں کو بھیج کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عقل والے کہ امام راضی نے لکھا، وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کی عقل کو جمع کر دیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے سامنے ایسے ہے جیسے پورے صحرا کے سامنے ایک ریت کا ذرہ ہوتا ہے. پھر آپ کو صحابہ ایسے دیے. امام راضی فرماتے ہیں ایک صحابی کی عقل کی زکات اگر نکالیں اور وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں تو یہ سارے ارسطو جیسے بن جائیں گے. ایک بڑا گزرا ہے دانشور، اس جیسے یہ سارے بن جائیں گے، ارسطو جیسے یہ سارے بن جائیں. ایسے صحابہ آپ کو دیے تھے تاکہ آپ سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں. اس کامل نبی، ان انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کے ذریعے سے وہ مبارک دین اللہ نے ہم تک پہنچایا. یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور پھر ان کے واسطے سے ہمارے تک پہنچا. کسی اور کے دل پر اترتا تو وہ اس کو برداشت نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں قرآن دیا. سخت سردیوں میں بھی قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کو پسینہ پسینہ آپ ہو جاتے، بوجھ ہوتا تھا. 24,000 دفعہ آپ پر وحی نازل ہوئی، وہ بوجھ برداشت کرتے. ہمیں تو تیار دین دے کر گئے.
جیسے کوئی کھیت میں ہل چلائے اور ہل چلانے کے بعد پھر اس میں بیج ڈالے، پھر اس کے بعد پانی لگائے، پھر کھاد ڈالے، پھر اس کو جب پک گئے اس کے بعد پھر اس کو کاٹے، پھر اس کو گاہے، پھر اس کے گاہنے کے بعد اس کو آٹا بنائے، پسوا کر آٹا بنائے، پھر اس آٹے کو بنا کر پھر اس میں سے اس کو آٹا گون کر اس میں سے پیڑا بنا کر اس کی ٹکی بنا کر پھر اس کو پکائے اور پکا کر لقمہ بنا کر ہمیں کھانے کے لیے دے کر چلے۔ یہ دین اتنی آسانی سے نہیں آیا۔ اس لیے وہ 23 سال جنہوں نے مشقتیں ہمارے لیے اٹھائی تھیں، ان کا ہمارے اوپر کتنا حق ہے۔ اس پاک نے تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے اپنے علم کامل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سچی ذات کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچایا کہ اس میں کامیابی جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان اور اعمال صالحہ تیار کر لے، ہم اس کو ضرور بھی ضرور دنیا میں بھی بہترین زندگی گزروائیں گے اور آخرت میں بھی اس کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اللہ جل شانہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں جب اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر فرمایا تھا، 2 میل دور والا بھی لوگ اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے۔ شروع میں تو کچھ جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مشہور بیان کیا حجۃ الوداع میں تو کچھ لوگ تو جمع تھے، باقی اپنی اپنی جگہوں پر تھے، اور ہر ایک سپیکر کے بغیر اللہ نے آپ کی آواز سب تک پہنچائی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں فتحت اسماعنا، اس دن اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر کیا تھا۔ اس خطبے میں وہ جو حج کا خطبہ، آخری خطبہ جو آپ نے دیا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم سارے ایک رب کے بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو، تم کسی گورے رنگ والے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گندمی رنگ والے کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تو تقوی والے کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا۔ طائف سے جب آپ واپس تشریف لائے تو اس وقت کئی میل جب انہوں نے پتھر مارے تھے، آپ نے جب باغ میں پناہ لی تو اس وقت آپ نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا؟ مکے والے بھی میرے دشمن ہیں، طائف والے بھی میرے دشمن۔ مکے والے واپسی پر ابو سفیان وغیرہ داخل ہونے پر راضی نہیں، انہوں نے نکال دیا، پتھر مارے، وہ اپنی پناہ میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت آپ نے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے انسانوں میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے توفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ، اللہ کو راضی کرنا ضروری۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اس نے اللہ کو تو ناراض کر دیا، یہ لوگ بھی آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے۔ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے لوگوں کو ناراض کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے۔ جس نے اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کیا، اللہ کا حکم ماننے پر لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، سنت طریقے، یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان کے درمیان کے جتنے نقشے ہیں، ان ساروں کی قیمت اللہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے پورے جتنی بھی نہیں۔ ایک سنت، آپ کا ایک سنت طریقہ وہ 7 اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ساری دنیا اللہ کے نزدیک کوڑا کباڑ ہے، کوڑا کباڑ۔ اس میں سے قیمتی چیز صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی بن جائے گا۔ کوئی بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی وزیر ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا، اور کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا۔ شخصیتیں تو انبیاء علیہم السلام کی ہیں۔
فرعون بادشاہ تھا لیکن شخصیت نہیں تھا، ناکام ہو گیا. حامان وزیر تھا لیکن شخصیت نہیں تھا، ناکام اور ذلیل ہو گیا. قارون بڑا مالدار تھا لیکن اس کے تالوں کی چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہوئے ایک طاقتور جماعت تھک جاتی تھی، اور جب وہ نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہے کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسے خزانے ہوتے. دین والے ان کو سمجھاتے تھے کہ تمہارا بھلا ہو، یہ تو دنیا کی فانی چیزیں ہیں، ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. اللہ کے پاس نیک اعمال کی قیمت زیادہ ہے. آخر وہ عمل خراب تھا اس لیے وہ سارے سامان کے ساتھ زمین میں دھنس گئے. تو وہ شخصیت نہیں تھا. کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں ہوتا. قوم سبا بڑے باغوں والی، بڑے ڈیموں والی، ویسے ڈیم آج کل کے لوگ بھی نہیں بنا سکتے. ایسے ڈیم اس کے باوجود کہ وہ بڑی زبردست جگہ تھی. لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. کہ باغوں میں ایسے زبردست صحت والے مقامات، اور خالی ٹوکرا لے کر گزرو تو پھلوں سے بھر جائیں، لیکن جب وہ ہمارے نافرمان فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ہم نے ان کے پھلدار باغوں کو ان کانٹے دار درختوں کے ساتھ بدل دیا. ذلك جزيناهم بما كفروا، یہ ان کی ناشکری کا بدلہ تھا. اور ہم ایسے ہی ناشکروں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں، صرف ان کے ساتھ نہیں کیا، ہم ناشکروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے قوموں کے حالات بتا کر پھر فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پیچھے قوموں کا ذکر کیا، فرمایا ان سب کو ہم نے پکڑا، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو ہوا سے تباہ کر دیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، اور کسی کو فرشتے کی چیخ سے تباہ کر دیا. پھر فرمایا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ظالم تھے، ان بستیوں والے ظالم تھے. اللہ ظلم نہیں کرتے، یہ ظالم تھے. ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو کم ترکوا من جنات وعیون، یہ فرعون والے کتنے باغ اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے. اللہ فرمائے کتنے باغ اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں اور عزت والی بیٹھکیں بنی ہوئی تھیں وہ چھوڑ کر چلے گئے. ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنی نعمتیں تھیں جن میں وہ مزے سے رہتے تھے. پھر ان چیزوں کا وارث ہم نے دوسرے لوگوں کو بنا دیا. ان کے مرنے پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے. اس امت کو پھر فرمایا کہ تم کیا چیز ہو. وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے. پہلی قوموں والے قوم عاد بڑے درخت کو ایسے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. ہم نے تو درخت بڑا توڑنا ہو تو پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں. اس لیے اور میں وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے، تم سے زیادہ زمینوں کو آباد کرنے والے تھے، تم سے زیادہ مال و دولت والے تھے. لیکن جب ہمارے نافرمان بنے تو ہم نے ان کو ایسے پیسا جیسے خشک پتوں کو پیس دیتے ہیں. ہم نے ان کو گزرے ہوئے قصے اور کہانیاں بنا دیا، گزرے ہوئے قصے اور کہانیاں بنا دی. اگر تم ان کی طرح کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی اللہ کی تو کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں. ہم نے قوم شعیب کو تباہ و برباد کر دیا. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ناکام اور برباد ہو گئے. بڑی تجارتی منڈیوں کے مالک تھے. اگر تم بھی وہی کرو گے جو قوم شعیب نے کیا تھا تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا. یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی، یہ نبیوں کی اولاد، یہ کہتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت اليهود نحن ابناء الله واحباؤه، کیونکہ وہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو وہ خود نبیوں کی اولاد تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں. اللہ نے فرمایا سب سے سخت عذاب تمہیں دیں گے.
اللہ کے ہاں رشتہ داری نہیں چلتی، رشتہ داری نہیں چلتی. ایمان اور اعمال پر نبیوں کی بیویاں اور نبیوں کے بیٹے اور نبیوں کے رشتہ دار اگر ایمان اور اعمال نہیں ہوگا تو وہ بھی ناکام ہو جائیں گے، وہ بھی ناکام ہو جائیں گے. ایمان کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے. 5 سال ایک صحابی صرف مسلمان رہے، 5 سال مسلمان رہے اور 5 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت پر فرمایا کہ اہتز لہ عرش الرحمن، آج اس کی موت پر اللہ کا عرش غم میں ہل گیا ہے. اتنا بڑا عرش کہ 7 آسمان اس کے سامنے ایک چھلکے جتنے ہیں، وہ اللہ کا عرش اس کی موت کے غم میں ہل گیا ہے. اہتز لہ عرش الرحمن. ایک صحابیہ عورت، وہ کہتی میں حضور کے اتنے قریب بیٹھی ہوئی تھی کہ مہر نبوت آپ کی کمر پر مہر نبوت تھی کہ اگر میں چاہتی تو اس کو بوسہ دے دیتی. اتنی قریب میں بیٹھی ہوئی تھی. جب میں نے یہ بات سنی کہ آپ فرما رہے تھے کہ آج اللہ کا عرش اس کی موت کی وجہ سے ہل گیا اور آسمان سے فرشتے اتنے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں، کہ اس کو جلدی غسل دے دو، ایسے نہ ہو کہ فرشتے اس کو اٹھا کر غسل دینے کے لیے لے جائیں. تو جلدی سے غسل دے. ایمان اور اعمال پر آدمی کتنا قیمتی بن جاتا ہے. تو اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے رنگ کے ہیں کوئی، لیکن زمین پر چل رہے ہیں، آواز وہاں آ رہی ہے. تو اللہ جل شانہ کے یہاں اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ مالوں کو نہیں دیکھتے. اللہ جل شانہ دل کا یقین مضبوط ہو، اللہ کی ذات عالی پر یقین ہو. اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک مین راستے سے ہٹ کر ایک ویران کنواں تھا اس میں پھینک دیا اور پھر چھپ کر دیکھتے رہے. اگلے دن ایک قافلہ آیا، وہ مین راستے سے وہ بھول کر وہیں آ گیا اور وہاں پہنچ کے پیاس بھی لگ گئی. ان کا پانی لاؤ، پانی لینے اس کنویں پر جب پہنچے انہوں نے ڈول لٹکایا، یوسف علیہ السلام پکڑ کر باہر آ گئے. بھائیوں نے ان کو بیچ دیا، اسی قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا. یا بشرا ھذا غلام، وہ ان کا بچہ نکلا تو بہت خوشخبری، بچہ نکل آیا ہے، اب اس کو بیچ کر کمائیں گے. انہوں نے بھائیوں نے بیچ دیا. اب انہوں نے تو بین کنویں سے بہت دور، مین راستے سے دور پھینکا تھا، لیکن وہ قافلے والے راستہ بھول کر وہاں نہیں پہنچے تھے. آج ساری دنیا کا کوئی رہبر ان کو سیدھے راستے پر لے کر نہیں جا سکتا تھا. آج اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ قافلہ ادھر آئے گا اور یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر جائے گا. اس دنیا میں کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس وقت ہجرت سے پہلے آپ نے پہلے صحابہ کو بھیج دیا تھا، مدینہ چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، مدینہ. سارے چلے گئے، پیچھے صرف حضرت ابوبکر اور حضور رہ گئے. حضرت علی بس ایک دو آدمی کیا کر لیں گے. بڑا مشورہ، بہت بڑی میٹنگ ہوئی کافروں. انہوں نے کہا کیا کریں، شیطان بھی آدمی کی شکل میں اس میں آ گیا. اب انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے زنجیروں سے باندھ دو، یہ یہاں اور صحابہ وہاں، دین نہیں پھیلے گا. تو شیطان نے کہا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، وہ پھر چھڑا لیں گے، پھر مسئلہ وہیں کا وہیں پہنچ جائے گا. زمع ابو الاسود ان کا ایک رشتہ دار، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو مکے سے نکال دو، آخر ہمارے رشتہ دار ہیں نا، ہم کیا کہیں، ان کو مکے سے نکال جلا وطن کر دو، اور کیا چاہتے ہو تم، باہر جو مرضی کریں. اس نے کہا یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، یہاں سے نکالو گے مدینے چلے جائیں گے، پھر تمہارے خلاف جنگ کریں گے. ابو جہل کرتے کرتے ابو جہل کا نمبر آیا. اس نے کہا کہ اب ایسا کرو، 100 خاندان ہیں، ہم 100 قبیلے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان 8-10 قبیلے تو اس کا مقابلہ نہیں کر، سب سے بڑا خاندان تھا ہاشم، بنو ہاشم. ان کا ایسا کرو ہر قبیلے والے ایک پہلوان دیں، 100 آدمی مل کر جب ان پر حملہ کریں گے اور 100 آدمی ماریں گے تو پھر ایک خاندان 100 کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ہم سے دیت مانگیں گے تو دیت 100 اونٹ ہوتی ہے، ہر قبیلے والے ایک اونٹ دے دیں گے. وہ شیطان بہت ناچا، اس نے کہا یہ صحیح مشورہ ہے، یہ ایسے ہی کرنا چاہیے.
100 नौजवान, हर कबीले का एक पहलवान लेकर 100 आदमी 100 तलवारें लेकर हुजूर के घर के बाहर मुहासरा कर लिए। अल्लाह तो पहले भी आपको भेज सकते थे, लेकिन अल्लाह अपनी ताकत दिखाते। जब उन्होंने घेर लिया, घर को आके घेराव कर लिया, अल्लाह ने फरमाया कि अब आप इनके बीच में से निकलो, इनके बीच में से निकल जाइए, सूरह यासीन पढ़ते हुए इनके बीच में से चले जाओ। पहले भी कह देते तो, लेकिन नहीं, अब इनके बीच में से जाओ। देख, अल्लाह के हुक्म के बगैर वो देख ही नहीं सकते, चुनाचे वो आप उनके बीच में से सूरह यासीन पढ़ते हुए निकल गए और अल्लाह जल्ल शानहू ने आपकी हिफाजत फरमाई। और फिर वो अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान पाक में फरमाया कि वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका। उस वक्त को याद करो जब ये मक्के वाले बुरी बुरी तदबीरें कर रहे थे। कोई कहता था इनको जंजीरों से बांध दो, और कोई कहता था इनको शहीद कर दो, और कोई कहता था इनको 100 आदमी मिलकर मार दो, कत्ल कर दो, और कोई कहता था कि इनको जला वतन कर दो। आगे फरमाया वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, वो भी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह भी एक तदबीर कर रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तदबीर तो फिर अल्लाह की चलती, तदबीर तो अल्लाह की चलती है। हमने उन 100 के बीच में से निकालकर आपको खैरियत से पहुंचा दी। सुराका बिन मालिक, एक आदमी, एक अरब का आदमी, वो पीछे पहुंच गया। 100 ऊंटों के लालच, ऐलान हुआ जब पता चल गया कि निकल गए, अब काफिरों ने ऐलान किया जो भी पकड़ कर लाए 100 ऊंट इनाम मिलेगा। 100 ऊंट, 100 ऊंट तो बहुत बड़ा माल था, 2-3 ऊंटों से आदमी मालदार शुमार होता था। 100 ऊंट, तो वो पहुंच गया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, ये सुराका आ गया। आपने फरमाया आने दो। इतनी दुआ की, अल्लाहुम्मा कफिनाहु बिमा शि'त, अल्लाह इसको काफी हो जा। बस उसके घोड़े की अगली दोनों टांगे उस सख्त पत्थर जैसी जमीन के अंदर धंस गई। वो समझ गया, उसने कहा दुआ करो मैं निकल जाऊं, फिर नहीं आऊंगा आपके पीछे। आपने दुआ की, निकल आया, लेकिन 100 ऊंट तो बहुत ज्यादा थे, फिर आने लग गया। फिर वो घोड़ा धंस गया, फिर दुआ की, फिर तीसरी दफा, 3 दफा के बाद उसने कहा अब नहीं आऊंगा, मुझे पता, यकीन हो गया, अब मैं नहीं कुछ कर सकता। और ये भी वादा करता हूं पीछे आने वाले सारों को भी मैं वापस करूंगा, मेरे जिम्मे। मैं कहूंगा कि भाई वो यहां नहीं है, मैं बहुत दूर तक देखा हूं। ये बात उसने पूरी की। आपने उस वक्त आपने फरमाया कि सुराका जाओ, हमने किसरा बादशाह के कंगन तुम्हें दे दिए सोने के। किसरा बादशाह सोने के कंगन पहनता था, पूरे बाजू में सोना पहनता था। जाओ, किसरा के कंगन तुम्हें दे दिए। उस वक्त फरमा रहे हैं जिस वक्त एक उधार ऊंटनी के अलावा दुनिया की कोई चीज उनके पास नहीं है। घर तो मक्का छोड़ा है, कुछ भी नहीं, दुनिया की किसी चीज के मालिक नहीं। एक ऊंटनी, वो भी उधार पर ली हुई, कायनात की किसी चीज के मालिक नहीं। लेकिन नबियों की मेहनत की बुनियाद अल्लाह की ज़ात आली पर यकीन होती, इसलिए आपने फरमाया जाओ तुम्हें किसरा के कंगन दे दी। बाद में वो एक दफा बहुत बीमार हो गया, लोगों ने कहा कि यह मर जाएगा, इसका कफन दफन। उसने कहा मैं नहीं, जो होश में आया उसने कहा मैं नहीं मरता। उनका क्यों, आपने कोई इजराइल से सुलह की हुई? उनका नहीं, मेरे आका ने फरमाया था कि किसरा के कंगन तुम्हें मिलेंगे, अभी तक मिले नहीं, उनके बगैर मुझे मौत नहीं आती। उनकी बात तो जरूर पूरी होगी। किसरा का शहर मदाइन फतह हुआ और फिर हजरत उमर ने उनको बुलवाया। उनके पास जब वो किसरा का ताज और किसरा के कंगन और वो सारी चीजें आई, उन्होंने उसको बुलाया और बुलाकर फरमाया कि ये कंगन ले लो। और जब उसने वो कंगन पहने तो फरमाया वाह, बनु मुदलिज का एक देहाती आज किसरा बादशाह के कंगन पहनता है। अल्लाह के नबी की बात पूरी होगी। बनु मुदलिज का एक देहाती, जैसे यहां कसूर का देहाती हो, बनु मुदलिज का एक देहाती आज किसरा बादशाह के कंगन पहनता है। कि उस वक्त दे गए थे कि जाओ किसरा के कंगन दे दिए। जो फरमा कर गए वो हक और सच है। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बहुत सारे हजारों उसकी मिसालें हैं, लेकिन एक दफा नहीं, आपने फरमाया फतेह मक्का से पहले आप उसको राज रखना चाहते थे, इसलिए किसी को बताया नहीं। तो एक सहाबी ने चुपके से मक्के वालों को खत लिख दी। वो खत
آپ کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دی. حضرت علی کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ مدینہ سے باہر مکہ والے راستے پر ایک فلاں موڑ پر روضۃ خاخ ایک جگہ ہے, وہاں پر ایک بوڑھی عورت ہوگی, اس کے پاس ایک خط ہے, بس وہ واپس لے آؤ. ان کو ایک صحابی کے ساتھ بھیجا, وہ وہاں پر گئے, انہوں نے دیکھا تو اسی موڑ سے وہ عورت جا رہی تھی. انہوں نے اس کو روک لیا کہ تیرے پاس ایک خط ہے وہ نکالو. میرے پاس تو کوئی خط نہیں. بہت تلاشی لی, ہر چیز کی تلاشی لے لی, کوئی خط نہیں. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خط تو ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا خط تو ہے, نہیں اب میں تجھے ننگا کروں گا, ٹھہر جا, میں نہیں چھوڑتا. تو وہ ڈر گئی, اس نے کہا ٹھہر جاؤ. بالوں میں چھپایا ہوا تھا, اس میں سے اس نے نکال کر دے دی. اس کو نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دیا کہ تم جاؤ. ان کا خط تو ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اب میں تیرے اندر سے نکالوں گا. ہر بات پر ان کو ایسا یقین ہوتا تھا. جب آپ معراج سے آئے اور آ کر ام ہانی کو بتایا, ان کے گھر میں سو رہے تھے, ان کو بتایا کہ آج رات کو یہ ہوا, انہوں نے پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو نہ بتانا ہو, پہلے ہی آپ کی بات نہیں مانتے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو مجھے, اور جا کے قریش کے سرداروں کو بتایا کہ آج میرا اللہ مجھے راتوں رات لے گیا تھا, اور بیت المقدس اور پہلا آسمان اور دوسرا اور تیسرا اور ساتویں آسمان پر, اور پھر وہاں سے نماز اور نماز کی. اب ہنس ہنس کے ان کا برا حال ہو. وہ کہا ابو بکر کو بلاؤ, آج بھی سچ کہہ رہے ہیں, آج بھی وہ مان جائے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا, ان کا تمہارے ساتھی یہ کہتے ہیں, آج بھی ان کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا جبرائیل تو ان کا خادم ہے, جب جبرائیل تھوڑی دیر میں آسمانوں پہ چلا جاتا ہے تو ان کے لیے جانا کیا مشکل. سچ فرمایا, اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ فرمایا ہے, اس لیے ابو بکر صدیق بنے. جو انہوں نے کہا ہے تو وہ سچ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں. خندق میں آپ خندق کھود رہے تھے, وہ جو چٹان پہلے بھی بات آئی تھی, آپ نے اپنی چادر رکھی, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ, یہ آیت پڑھی, اور پھر وہ کدال اس پر ماری چٹان پر تو روشنی نکلی. آپ نے فرمایا کہ شام فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا. دوسری دفعہ پر اب وہ جو منافقین تھے وہ بہت ہنستے تھے, منہ نیچے کر کے, کھانے کے لیے بھوک لگی ہوئی ہے, کھانا ہے نہیں, سخت سردی ہے, سردی سے برا حال, گڑھے کھود کر اس کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. سردی سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں, بھوک سے بچنے کے لیے کھانا نہیں, خوف سے بچنے کے لیے ہتھیار نہیں, کوئی چیز پاس ہے ہی نہیں, اپنی قبریں کھود رہے. وہ یہ کہتے تھے, یہ اپنی قبریں کھود رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ایران فتح ہو گیا, شام فتح ہو گیا, اور صحابہ کہہ رہے تھے حق ہے, سچ, ایسا ہی ہے. اور ایسا ہی ہوا, جو اللہ کے رسول نے بتایا ایسا ہی ہوگا. تو اس لیے صلح حدیبیہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, آپ نے کہا تھا نا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال. اور پھر وہ وقت حضرت ابو بکر کے پاس گئے, ان کو تسلی کہ انہوں نے کہا تھا کہ خواب دیکھا ہے, کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال. اتنا تعلق تھا کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے, لیکن سارے جواب وہی دیے جو حضور نے دیے تھے. اور پھر وہ وقت آیا جب خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھیں, آپ نے کہا عمر یہ وہ خواب ہے جو اللہ نے دکھایا تھا. لقد صدق اللہ رسولہ وعدہ الحق رؤیا بالحق, اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا. اور حضرت عمر نے کہا اللہ اور اس کے رسول صحیح کہتے, ہمیں نہیں پتا, حق ہے, جیسے فرمایا صحیح ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو, اللہ کی باتوں پر یقین, اللہ جل شانہ نے کہا, اس بات پر یقین آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزار, ساری دنیا سے تعلق ہٹا کر اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق بنانا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی. ایک استنجا صرف سنت کے مطابق کر لیں,
ابن عربی ایک امام ہیں ابن عربی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ استنجا سنت کے مطابق کرنے پر اتنا نور اللہ دیتے ہیں جتنا نور سورج اور چاند میں بھی نہیں ہے. سورج اور چاند سے زیادہ نور صرف استنجا والی سنت پوری کرنے پر ملتا ہے. اور وضو کی سنتیں اور نماز کی سنتیں، ایک ایک سنت ہفت اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی، ایک ایک سنت کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی. پھر اسی طرح سیکھ کر چلنا، سیکھ کر. حضرت عمر رضی اللہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس آپ تشریف لائے اور ان کے پاس بہت اچھی کھجوریں پڑی تھی. آپ نے فرمایا کہ بلال اتنی اچھی کھجوریں تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ وہ تو غریب آدمی. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو ردی کھجوریں تھی نا، تو وہ میں نے دگنی دے کر اس سے آدھی خرید لی، میں نے اعلیٰ والی کھجوریں خرید لی. آپ نے فرمایا کہ بلال یہ تو کھلا ہوا سود ہو گیا، یہ تو حرام ہو گیا. اب سیکھنا پڑے گا کون سا طریقہ کمائی کا حلال ہے، کون سا حرام ہے. مسلمان کا یہ کام نہیں کہ جہاں سے مرضی کمائی کر کے بچوں کو لا کر دے. وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تو ناراض نہیں ہوں گے. سیکھنا، ہر چیز کو سیکھنا، احکامات کو، اللہ کے احکامات کو سیکھنا، لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. آج ہم اپنی مرضی سے دوستی لگاتے ہیں، اپنی مرضی سے دشمنی کرتے ہیں. کس سے تعلق بنانا ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق. یہ ساری چیزیں زندگی سیکھنی پڑے گی. دین پر چلنے میں دین تو آسان ہے. دین پر چلنے میں مشقت تھوڑی ہے، اور دین کو چھوڑنے پر جو سزائیں ملیں گی وہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ. دین پر چلنے میں ہمیں مشقت اور تکلیف نظر آتی ہے کہ سردی میں اللہ کے راستے میں جائیں گے، سردی برداشت کرنی پڑے گی، گرمی برداشت. گرمیوں میں وہ جا رہے تھے، سخت گرمی اور صحرا کا سفر، تو وہ منافقین کہنے لگے کہ لا تنفروا فی الحر، گرمی کے اندر نہ نکلو، اتنی سخت گرمی. تو اللہ جل شانہ نے ان کے جواب میں فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. یہ نہیں برداشت کرو گے تو وہ کرنی پڑے گی، اس کو کر لو گے تو یہ تو آسان ہے. یہ دنیا کی دین پر چلنے کی تکلیف بہت تھوڑی ہے اس تکلیف سے کہ اگر ہم دین پر نہ چلے تو جو تکلیفیں آئیں گی وہ بہت زیادہ ذلت اور رسوائی والی زندگی. دین کے بغیر آج تک نہ کسی کو خوشیاں ملی ہیں، نہ کامیابی اور عزت ملی ہے، نہ مل سکتی ہے. دین سے کامیابی ملی. اس لیے شخصیتیں تو شخصیت انبیاء علیہ السلام ہے. فرعون شخصیت نہیں تھا، اور حامان شخصیت نہیں تھا، اور قارون شخصیت نہیں تھا. ان کے مقابلے میں شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ ان کو سلام کر. وکان عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے، بڑے مرتبے. ان کے گھر کا سامان 100 روپے کا بھی نہیں تھا، لیکن شخصیت موسیٰ علیہ السلام ہے. شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوٹھیوں میں رہنے سے آدمی شخصیت نہیں بنتا، ورنہ تو چوہے بھی کوٹھیوں میں رہتے ہیں. اور جہازوں میں اڑنے سے شخصیت نہیں بنتا، جہازوں میں تو کتے بھی سفر کرتے ہیں، لیکن جہازوں میں اڑنے سے انسان شخصیت نہیں بنتا. شخصیتیں صرف اللہ کے نزدیک انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ شخصیت بنے. اس لیے ان کے طریقوں پر چلنا، سنت طریقے سیکھ کر ہر کام کو سنت طریقے کے ساتھ کرنا. اور یہ بات چل رہی تھی کہ دین پر چلنے کی تکلیف صرف اتنی ہے. اس کی مثال علماء کرام دیتے ہیں، ایسے ہے جیسے سوئی کی تکلیف یا علاج کی تکلیف ہوتی. ٹیکا لگاتا ہے ڈاکٹر تو اس میں تو فائدہ ہے. کوئی بے وقوف یہ نہیں کہتا کہ ٹیکا نہ لگاؤ، اس میں بہت تکلیف ہے تو پھر تکلیف سے مر جانا. یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی تو وہ ساری جنت کی نعمتیں. جنت میں ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی نعمتیں، وہ ساری کی ساری. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. یہاں تو 40-50 سال کے بعد آدمی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے،
وہاں پر اعلان ہوگا کہ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، یہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی. نعمتوں کی طرح پتہ چلے گا یہ کتنی نعمتوں میں رہنے والے چہرے. جمعے کے دن ایک خاص بازار لگے گا جنت کے اندر، اس میں وہ سارے جائیں گے اور وہ باد شمالی ان کے اوپر ہوا کے ذریعے سے وہ جنت کی مٹی ان کے اوپر جو زعفران اور وہ ڈالے گی، ان کے حسن و جمال میں اس سے اضافہ ہوگا، ان کے گھر والوں کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوگا. پھر وہ گھر جائیں گے تو وہ اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو. وہ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو. اسی طرح جب اللہ سے قرآن سنیں، پہلے اللہ داؤد علیہ السلام کو کہیں گے ان کو میرا کلام پڑھ کے سناؤ. پھر کہیں گے اس سے اچھی آواز سننی ہے، یا اللہ اس سے اچھی کس کی ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ، اور زیادہ مزہ آئے گا. پھر اللہ فرمائیں گے اس سے بھی خوبصورت آواز سننی ہے، یا اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی؟ پھر اللہ خود سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں. ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا اور ان کے حسن و جمال اور خوشبوؤں میں اضافہ ہوگا. وہ ان کے گھر والوں پر بھی جا کر پڑے گا، پھر ان کی خوشبوؤں میں اور حسن و جمال میں اضافہ. اسی طرح وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا والے تو عورتوں کے کپڑے اوپر کرتے ہیں تاکہ جسم نظر آئے. جنت میں 100 جوڑے اوپر نیچے پہنائیں گے، 100 جوڑے عورتوں کو پہنائیں گے. اس کے اندر سے بھی صرف اس کے خامن کو اس کے اندر اس کا جسم نظر آئے گا، اور اس کے حسن کی وجہ سے، حسن کے کمال کی وجہ سے اس کی ہڈیوں اور اس کے گوشت کے اندر اس کا گودا بھی نظر آئے گا، اس کے دل کے اندر کی اس کی محبت بھی نظر آئے گی. لیکن ان عورتوں کو ان کی خامنوں کے علاوہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی نے چھوا نہیں ہوگا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا. حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں بند، ایسے نہیں کہ وہ کسی اور کو بھی نظر آ جائے، ایسے نہیں. اور وہ پھر ایک دوپٹہ اس حور کا، اس جنت والی عورت کا ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو یہ ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے، ساری دنیا خوشبو سے بھر. اور وہ جوانی پھر کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. یہاں تو 40-50 سال گزرے تو پھر بوڑھا ہونا شروع ہو گیا، وہاں پر 40,000 سال گزر جائیں گے 30 سال کا جوان، 40 لاکھ سال گزر جائیں گے وہی 30 سال کا جوان، 40 کروڑ سال گزر جائیں گے پھر بھی 30 سال کا جوان، 40 ارب سال گزر جائیں گے پھر بھی 30 سال کا جوان، 40 کھرب سال گزر جائیں گے پھر بھی 30 سال کا. عطاء غیر مجزوز، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت. ہر ایک کو بڑی جنت ملے گی. اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربہم شرابا طہورا. کسی کو شراب حوریں پلائیں گی، اور کسی کو شراب فرشتے پلائیں گے، اور کسی کو شراب خود اللہ پلائیں گے. بہت زیادہ پھل ہوں گے جن کا موسم کبھی ختم نہیں ہوگا. فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. یہ ساری نعمتیں بتا کر فرمایا کہ یہ تو چھوٹے جنتیوں کے لیے، بڑے جنتیوں کے لیے اس سے اعلیٰ قسم کی. چھوٹے جنتی ان کو تو جو ہے وہ وہاں پر جمعے کے جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، جمعے کے جمعے اللہ کی مہمانی کھائیں گے. اور جو خواص جنتی ہوں گے، بڑے جو خواص جنتی ہوں گے، وہ خواص کو ان کو جمعے کا، وہاں تو ایک دن بھی 1000 سال، وہ ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. انہیں روزانہ 2 دفعہ اللہ کا دیدار کریں گے، اور روزانہ 2 دفعہ اللہ کی مہمانی کھائیں گے، اور روزانہ 2 دفعہ اللہ جل شانہ کی زیارت کریں. خواص جنتی، ان کی جنت کی 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی نہیں، وہاں سب کچھ سونے کا ہوگا. تو خواص والی جنت میں جانا ہے یا چھوٹی جنت میں جانا ہے؟
اپنی ذات پر محنت کرنے والوں کو چھوٹی جنت ملے گی. صرف اپنے اوپر محنت کرنے والے کہ میں اپنے لیے اپنی فکر کرنے والوں کو چھوٹی جنت ملے. دوسروں کی فکر کرنے والے، دوسروں پر محنت کرنے والے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام، یہ ذمہ داری اس امت کو ملی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے. حضرت حدیث شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام پیش ہوں گے، ان کی ساری امت بھی کھڑی ہوگی. نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ میرا پیغام آپ نے اپنی امت تک پہنچایا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ بے شک پہنچایا تھا. اللہ جل شانہ ان کی امت سے پوچھیں گے کہ میرا پیغام تم تک پہنچا تھا؟ وہ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، کوئی نبی خوشخبریاں دینے والا، کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. کوئی آتا تو اے اللہ ہم مان جاتے. اللہ جل شانہ نوح علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ کہتے ہو پیغام پہنچایا ہے، آپ کی امت کہتی ہے نہیں پہنچا، آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فوراً کہیں گے کہ میری گواہ امت محمدیہ ہے. کہ بلاؤ امت محمدیہ کو، اس امت کو بلائیں گے. قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا، کسی مجسٹریٹ کا نہیں، اللہ کا دربار ہوگا اور نبیوں کی گواہی یہ امت کھڑی ہو کر دے گی. اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اس امت بلاؤ، اس امت کو بلائیں گے اور یہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا. تو ان کی امت کہے گی کہ ہم نہیں مانتے، یہ گواہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، ان کی گواہی نہیں چلے گی، گواہ تو وہ ہو جس نے دیکھا ہو. اللہ جل شانہ ان کو فرمائیں گے اس امت کو تم نے کیسے گواہی دے دی؟ یہ کہیں گے کہ اے اللہ بے شک ہم اس وقت نہیں تھے، لیکن ایک صادق و مصدوق ذات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سچی ذات کو آپ نے ہمارے پاس نبی بنا کر بھیجا تھا. وہ سچے، آپ بھی سچے، آپ کا قرآن بھی سچا. آپ نے قرآن پاک میں بتایا تھا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. نوح علیہ السلام کی ساری تفصیل اس میں کارگزاری سنائی تھی. اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، میں ان کو جتنی دعوت دیتا تھا وہ اتنا ہی میرے سے دور بھاگتے تھے اور وہ اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے تھے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. میں نے ان کو انفرادی دعوت بھی دی، اجتماعی دعوت بھی دی. اے اللہ قرآن میں آپ نے بتایا تھا وسلم تصدیق کریں گے. گواہوں کا جب اس پر اعتراض ہو جائے تو پھر تزکیہ کرنا پڑتا ہے، صفائی کرنی پڑتی. وہ صفائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ امت نبیوں کی گواہ ہوگی اور ان کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. اسی طرح باقی نبیوں کی گواہی بھی یہ امت دے گی. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم اصل کے اعتبار، یہ دنیا کی نسبتیں، یہ فانی نسبتیں ہیں، یہ ہماری اصل نسبتیں نہیں ہیں. ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، ہم انجینئر نہیں ہیں، ہم پٹھان نہیں ہیں، ہم بلوچ اور پنجابی نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہماری اصل نسبتیں کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم محمدی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ساری دنیا میں اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا اور کام اس لیے آسان ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی، داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم جاؤ فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ نہیں کہا کوئی دستہ، کوئی فوج، کوئی اور، بلکہ اللہ جل شانہ نے فرمایا اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا بادشاہ کو خط لکھا، اس زمانے کا بڑا بادشاہ. اس کو جب اور بادشاہوں کو بھی، ساری دنیا کو خط لکھے بادشاہوں کو، تو ایک خط بادشاہ کسرا بادشاہ کے نام لکھا. اس کو شروع کیا تھا بسم اللہ سے اور پھر لکھا تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسرا بادشاہ کے نام. تو اس نے پڑھا ہی نہیں. یہ لائن پڑھ کے اس نے کہا کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام محمد الرسول اللہ، میرے نام سے پہلے. یہ کیسے؟ اس نے خط پھاڑ دی، یہ خط نہیں چلے گا، میرے نام سے پہلے اپنا نام. پھر اس نے کہا 2 آدمی بھیجو گرفتار کر کے لے آئے، میرے نام سے پہلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا،
اس نے اپنا ملک ہی پھاڑ دیا ہے. ہلاک کسرا فلا کسرا بعدہ، کسرا ہلاک ہو گیا، آج کے بعد دنیا میں کوئی کسرا نہیں آئے گا. ہمارا خط پھاڑ دیا ہے، اس نے اپنا ملک ہی پھاڑ دیا ہے. 2 فوجی بھیجے، وہ وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر انہوں نے جب بتایا کہ ہم گرفتار کرنے کے لیے آئے، مکے والوں کو بھی وہ راستے میں ملے تھے، طائف سے گزرے تھے، تو مکے والوں نے وہاں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے. کفیتم الرجل، اب اس آدمی کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، اب کسرا سے ٹکر لے لی، اب کسرا جانے اور وہ جانے. اب انہوں نے مکے والوں کو کہا کہ خوش ہو جاؤ، اب تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کسرا مقابلے پر آ گیا. جب وہ 2 آدمی آئے کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ نے فرمایا رات ہو گئی ہے، صبح بات کریں گے، صبح کو بات کریں گے. صبح کو وہ آئے تو آپ نے ان کو فرمایا قتل ربی ربکم اللیلہ، آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا. آج رات کو میرے رب نے تمہارے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے رب نے ہمیں، کسرا نے حکم دیا، ہمارے رب نے بھیجا، ہمارے رب نے. آپ نے فرمایا میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، بھاگ جاؤ. چلے. تو داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، داعی کے ساتھ ہر وقت اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک، اس لیے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. لوگوں کے ساتھ ہوا کرے دنیا کی طاقتیں، اور لوگوں کے ساتھ ہوا کرے دنیا کے سامان، ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت، اللہ ہمارے ساتھ. اس لیے ساری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جانا ہے. اے امریکہ اور روس والوں، چین جاپان امریکہ والوں، ہمیں تمہارے حکومتوں کی کوئی ضرورت نہیں. تمہیں تمہاری حکومتیں مبارک ہوں اور تمہیں تمہارے سامان مبارک ہوں. ہمیں تمہارے کسی سامان کی ضرورت نہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی ہم سے لے لو. ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو تاکہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ، اور جو مسلمان ہیں وہ پورے دین پر آ جائیں. ہمیں ان کے سامانوں کی کوئی ضرورت نہیں. سارے نبیوں کی ایک مشترک آواز تھی، لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں جو تم پر محنت کرتا ہوں میں اس کا کوئی بدلہ تم سے لینا نہیں چاہتا، اس کا بدلہ تو میں ضرور لوں گا، اللہ رب العالمین سے لوں گا. اس لیے کہ انسانوں سے بدلہ لیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ سے بدلہ لیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. اے انسانوں، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب فانی سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں. اور دنیا کے 2 ٹھیکرے یا 2 چیتھڑے کسی سے لیں گے تو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں کمی آ جائے گی. اس لیے دنیا والوں سے کچھ نہیں لینا، اور جانا ساری دنیا میں ہے ان اللہ کے خزانوں کو دیکھ کر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم، آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر. اللہ کے خزانوں پر یقین کر کے اللہ سے لیں گے. اور ساری دنیا، اللہ نے خزانے اپنے لیے نہیں بنائے، ہمارے لیے بنائے. اللہ کے خزانوں سے لیں گے اور ساری دنیا میں اللہ کے سارے دین کو پہنچائیں گے کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، کامیابی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے. اپنی صلاحیتوں کو اس مچھر کے پر پہ ضائع نہ کرو، اس پہ اپنی صلاحیتوں کو نہ لگاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اپنی صلاحیتیں کہاں لگائی تھی؟ ہم کوئی ان سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایمان میں جو بھی آتا تھا وہ داعی بن کر جاتا تھا. طفیل ابن عمرو دوسی آئے، داعی بن کر چلے. زماد ایک صحابی تھے، وہ اپنی قوم کی طرف سے قاصد بن کر آئے. بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھایا، مدینہ پہنچ گئے سواری پر. کہا کہ میں دیہاتی آدمی ہوں، بات ذرا سخت کرتا ہوں، خفا نہ ہونا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. ان کا واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ کہ واقعی اللہ کا رسول ہوں. آپ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ کہ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، نبی، ساری باتیں ان کو سکھا دی. نماز ہیں، روزے ہیں، ساری چیزیں ان کو پورا دین بتا دیا. اس نے کہا نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں، اپنی قوم کو ایسا ہی بتاؤں. داعی بن کر چلے گئے، سواری سے اترے بھی نہیں، داعی بن کر چلے گئے. اور وہاں جا کر اپنی قوم ان کی ساری جمع ہو گئی. کیوں بھائی زماد، کیا خبر لے کر آئے؟ تو انہوں نے پہلی بات، اس کا اثر اتنا تھا، آپ کی صحبت کا اثر اتنا تھا کہ پہلی بات اس نے یہ کہی، بئست اللات والعزى، لات اور عزا تباہ ہو جائیں. اور لوگوں نے کہا کہ پاگل ہو جاؤ گے، کیا کہہ رہے ہو؟ اتق البرس اتق الجنون، پاگل ہو جاؤ گے.
ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا نہیں، یہ لات اور عزا کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، اللہ ایک ہیں، اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک لہ ہیں، اس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اور انہوں نے یہ ساری باتیں ہمیں سکھائی۔ ساری قوم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ جو صحابی آتے تھے وہ داعی بن کر جاتے تھے، صحابہ کو دعوت، اس امت کو دعوت پہلے ملی ہے اور اعمال احکامات بعد میں ملے، نماز روزہ زکوٰۃ بعد میں ملے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ اگر شراب مکے میں حرام ہوتی تو کوئی نہ چھوڑتا۔ پہلے ذہن بنایا، پہلے دعوت پر ڈالنے کی وجہ سے استعداد پیدا ہو، دعوت سے استعداد پیدا ہوتی، ہر مسلمان داعی بن جائے۔ دعوت سے انسان کے اندر مذہب کی زمین تیار ہوتی ہے، جیسے کھیت کی زمین تیار کیے بغیر اگر قیمتی سے قیمتی بیج بھی اس میں ڈال دو تو ضائع ہو جاتا، لاکھوں کا بیج ضائع ہو جائے گا۔ ایسے انسان کے اندر مذہب کی زمین تیار ہوتی ہے دعوت کے ذریعے سے۔ ہر مسلمان داعی بن جائے، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا۔ کرنے والے اللہ ہیں، کرنے اللہ جل شانہ کرتے ہیں۔ اعمال پر زندگی ایمان سے، اعمال سے بنے گی، چیزوں سے زندگی نہیں بنتی۔ جیسے جنت اور آخرت دین کے بغیر نہیں مل سکتی، ایسے دنیا کی کامیابی بھی اللہ کو راضی کیے بغیر نہیں مل سکتی۔ یہ دین ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کافی۔ یہ دین جو ہے، دین پر ہم آئیں گے، دنیا میں بھی چین سکون اطمینان والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے وعدے ہیں، دنیا کی محنت پر اللہ بدلہ دیتے ہیں، ایک دفعہ بدلہ دیتے، ایک دفعہ گندم لگائی، ایک دفعہ کاٹ سکتے۔ اب یہاں یہ اجتماع کی جگہ پہ چاول لگائیں گے، اگلے سال پھر لگانے پڑیں، ہر سال پھر اتنی بڑی محنت، چاول کی محنت کتنی کرنی پڑتی۔ پچھلے سال یہاں گندم لگائی تھی، اجتماع کے بعد اس دفعہ نہیں لگائی کیونکہ اجتماع کے اور جوڑ کے درمیان وقت کم تھا، یہ ساری زمین خالی پڑی تھی، تو دوبارہ گندم اگ گئی ہے؟ نہیں اگی۔ ایسے دنیا کی ساری محنتیں، ان کا بدلہ ایک دفعہ ملتا ہے، لیکن ایمان اور اعمال پر ایک ایک عمل کا بدلہ لاکھوں دفعہ اللہ دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن جب جنت میں وہ جنت والے پہنچ جائیں گے، اللہ ان کی نیکیاں ان کو واپس کر دیں گے، لے لو اپنی نیکیاں پھر لے۔ انہی نیکیوں سے تو ہم جنت میں پہنچے، اللہ کہیں گے ان کو دوبارہ استعمال کرو، ان کے ذریعے سے اوروں کو بھی دوزخ سے نکال کر لو۔ جو مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، کوئی 2 کو، کوئی 4 کو، کوئی 6 کو، کوئی لاکھوں کو دوزخ سے نکالیں۔ پھر وہ جا رہا ہوگا تو کوئی آدمی کہے گا کہ میں نے تمہیں راستہ بتایا تھا، میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، وہ کہے گا کہ اے اللہ آپ نے میرا جنت کا فیصلہ کر دیا، یہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، کہیں گے اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو جنت میں وہ ایک ایک عمل کا بدلہ، ایک اس عمل کا بدلہ، ابھی جو ہم نے جو اللہ کے راستے میں جو ہم جائیں تو اس پر اللہ جل شانہ 11 نسلوں کو بھی اللہ روزی دینے کا وعدہ کیا، نسلوں کو بھی روزی دینے کا وعدہ۔ شیطان صرف ڈراتا ہے، قرآن پاک میں 90 جگہ فرمایا کہ تمہاری روزی میرے ذمہ ہے، اللہ فرماتے، اس پر آدمی یقین نہیں آتا۔ ایک جگہ صرف فرمایا کہ یہ شیطان تمہیں بھوک سے ڈراتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر، یہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اور اللہ تم سے بخشش کے وعدے کرتا ہے اور روزی کے وعدے۔ دین کی محنت کریں گے، اللہ ہمیں نبیوں کی طرح پالیں گے، نبیوں کی طرح اللہ جل شانہ پالیں گے۔ تو ساری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا میں جانا ہے، اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اپنی زندگی میں بھی پورا دین لانا ہے، لوگوں کے ساتھ حضور والے اخلاق، اور ہر عمل کو اللہ کے راضی کرنے کے جذبے سے کرنا۔ اور مسلمان کی جان اور مال تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مانگو، سردار تھے ابو جہل کے بیٹے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، بس میں نے ساری زندگی، آپ اب تو بوڑھے ہو گئے تھے، کہ میں نے ساری زندگی جو آپ کے خلاف جنگیں لڑی ہیں اور جو آپ کے خلاف ساری زندگی مشورے کیے اور سفر کیے، آپ دعا کرو نا وہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ اکرمہ نے جو میرے خلاف جنگیں لڑی اور اکرمہ نے جو میرے خلاف سفر کیے اور اکرمہ نے جو میرے خلاف مشورے کیے، آپ اس کو معاف کر دیں، میں اس سے راضی ہوں۔ ان کا بس اللہ کے رسول بس اب میں نے جتنی جان اور مال دین کو مٹانے کے لیے لگایا تھا، اب اللہ کی قسم اس سے دگنی جان اور دگنا مال اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگاؤں گا۔ پھر 10-12 سال جب زندہ رہے تو آرام سے نہیں بیٹھتے تھے، کہتے تھے جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں مجھے بھیج۔
جب کوئی نہیں جاتا وہاں، جب اللہ کے لیے جانا ہے تو پھر سب سے سخت جگہ مجھے بھیج. تو اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑ لیا ایک جگہ اور کہا کہ تم خطروں میں اکیلے گھس جاتے ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو مسلمانوں کو صدمہ ہوگا. ایک بڑا آدمی، ہمارا جرنیل ایک شہید، تو انہوں نے فرمایا کہ خالد تم نے تو حضور کے زمانے میں بہت کارنامے کر لیے، ہمیں بھی تو کچھ کرنے دو نا، چھوڑ دو مجھے. جب میں اور تم حضور کے خلاف جنگیں لڑتے تھے تو تم نے میرے گھوڑے کو کبھی نہیں پکڑا تھا، آج اس کو چھوڑ دو. پھر اپنے 80 گھرانوں کو، خاندانوں کو ساتھ لے کر آئے تھے کہ کون موت پر بیعت کرتا ہے، ان ساروں کو لے کر گئے. اور پھر اللہ کے لوگ ان کو کہتے تھے اپنے اوپر ترس کھاؤ نا. 100 زخم سامنے، جسم کے سامنے والے حصے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ جسم لات اور عزا پر بہت قربان ہوتا رہا ہے، آج اس کو اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہونا پتہ چلے. اس لیے دین تو قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے. دین، اللہ کا دین جو ہے قربانی کرنے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 گھر والوں کو چھوڑ کر جاتے. تو اس لیے جو ہے اللہ کے راستے میں جانا، اللہ کے دین کے لیے نکلنا. آپ نے کسی صحابی کو بیٹھنے نہیں دیا. یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ سمت کی زندگی ہے. اس کے اندر اس کے بیٹھ جانا موت ہے. اپنے دین سے نکل گئے. جب محنت چھوٹ گئی تو اپنے ہی چلے گئے. جب محنت ہو رہی تھی تو ساری دنیا دین میں داخل. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے صرف 25 سال بعد فرانس اور پرتگال تک پہنچ گئے تھے. فرانس اور پرتگال سے لے کر سائبیریا تک اور مکران سے لے کر یہ سارے آگے علاقے بربروں کے، یہ سارے اس کے اندر دین کو زندہ، قرآن کی 1 نمبر زندگی کو چالو کر کے دکھا دیا تھا. جب امت دعوت پر تھی، اللہ کی مددیں اور نصرتیں ان کے ساتھ تھی. لوگ پوری دنیا دین میں داخل ہو رہی. اب محنت چھوٹ گئی تو اپنے ہی نکلنا شروع ہو گئے. مسلمان جس دن مسلمان اس کام پر کھڑے ہو جائیں گے سارے، تو اللہ جل شانہ وہ ہماری عزت کے دن جو مسلمانوں کے 1000 سال پہلے عزت کے دن تھے، ساری دنیا ان کی نظر دیکھ کر چلتی تھی، وہ دن اللہ اسی دن لے آئے گا. تو اس کے لیے ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. تو ساتھی پھر اس کے لیے کون ساتھی تیار ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، 3 چلے کے لیے، اور اپنے علاقوں سے جماعتیں بھی تیار کریں گے نا انشاءاللہ. اس کے لیے جلدی لکھوا دیں تاکہ پھر اذان سے پہلے جلدی سے لکھوا دیں. جو ساتھی تیار، جماعتیں بھی خود بھی جو 4 مہینے کے لیے تیار ہیں وہ ہمت کر کے